سورہ التکاثر بھی دوسری سور کی طرح اپنے خاص فوائد تلاوت کے رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت سے چاہے معنی سمجھے بغیر بھی تلاوت کی جائے، یعنی الفاظ کی ادائیگی جو ثواب اور فوائد رکھتی ہے، اس میں پہلے معنوی یا ثوابی کیفیت کو عرض کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس سورت کو پڑھے، سونے سے پہلے سورہ التکاثر کو پڑھے، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے سونے سے پہلے، عذاب قبر سے خدا کریم اس کو محفوظ رکھے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے وہ کس طرح ہوگا یا کیسے ہوتا ہے یا اس کی کیا صورتحال ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ چونکہ روایات میں، احادیث میں اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے تو ہمیں ماننا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اب یہ کہ عذاب وہ کس انداز میں ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن بعض یعنی ہیں جنہوں نے بحث کی ہے کہ یہ عذاب قبر جیسی چیز کچھ نہیں ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، چونکہ عذاب یا جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اس جسم کو تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ جو تکلیف ہونی ہوتی ہے وہ کس کو ہوتی ہے؟ وہ تو روح کو ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہم جب بے ہوشی کی حالت میں ہوں تو چاہے ہمارے جسم کو کاٹ دیں، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں جی، کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ عذاب دیں، کاٹیں، جیسے کہ ابھی بھی آپریشن کے دوران جب انسان کو بے ہوش کر لیتے ہیں تو ایک قسم کا اس کا جسم اور روح کا جو رابطہ ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ویک کر دیتے ہیں۔ جسم و روح کے رابطے کو بہت کمزور کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو چلتی نبض ہوتی ہے اس کو اتنا سلو کر دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام، انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جس میں سمجھیں کہ اس کے جسم اور روح کا رابطہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے تو سارے اس طرح کرتے تھے، سب پورے جسم اور روح کا، اب جو ہے نا جزوی طور پر بھی کسی ایک حصے کو وہ اس کے جو رابطہ ہے مین شریان سے اس کا یا جس سے بھی وہ کام کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو قبر میں اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا احساس روح کو ہونا ہے۔ جسم ممکن ہے کہ سامنے ایسے ہی پڑا ہو، کوئی کہے کہ جیسے کہ آج کل کچھ ہیں جو انہوں نے کیمرے لگا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب تکلیف میں نہیں ہے یا اس کو وہ اس کے ساتھ برتاؤ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک اور مثالی جسم دے کر اس کو تکلیف دے جا رہی ہو، لیکن ہمیں وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک لباس ہے، یہ جسم ہمارا ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور لباس کو جب مارتے ہیں، جب کوئی ڈنڈا لباس کے اوپر سے پڑتا ہے تو وہ لباس کو درد کراتا ہے یا جسم کو درد کراتا ہے؟ اور جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور جسم بھی خود روح کے لیے وہی لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل میں اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جسم کو تو ظاہری طور پر جتنی اس کی ظاہر، لیکن جو درد کا احساس ہے وہ آگے انسان کے روح کو ہوتا ہے۔ تو وہاں کیسے ہے خدا کریم، کس طرح یہ عذاب قبر کس طرح انسان کو ملتا ہے یا راحتی بھی ملتی ہے۔ دیکھیں نا، برزخ کے جو حالات ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے راحتی کا انتظام ہے، اور جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خرابی کا انتظام ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو انتظار گاہ ہے، برزخ کہتے ہیں کس کو جی؟ انتظار گاہ ہے۔ انتظار گاہ بھی ایک اس لیے کہ تاکہ سارے آ جائیں اور یوم القیامت ایک دن
آخری عدالت ہو اور پھر سب کا مسئلہ طے ہو جائے، تو اس وقت تک ابھی جو پیچھے پہلے سے جو فوت ہونے والے ہیں، جو جانے والے ہیں اس دنیا سے، وہ سارے اب کس میں موجود ہیں؟ انتظار گاہ میں۔ خوب خدا کریم نے انتظار گاہ میں بھی وہ انتظامات کر رکھے ہیں کہ جن کے اعمال اور جن کے رویے اور جن کے سلسلے صاف تھے ان کے لیے ایک اور انتظار گاہ ہے، اور جن کے خرابیاں تھیں، جن میں مسئلے تھے، گناہ تھے، تو ان کے انتظار گاہ میں ان کے لیے علیحدہ انتظامات ہوئے ہیں، اور وہ ابھی اسی سے ہی برت رہے ہیں۔ تو اب برزخ میں موجود ہیں۔ برزخ ایک قسم کی انتظار گاہ شمار ہوتی ہے، تو وہ قبر کے حالات بھی اسی کا حصہ ہیں، برزخ کا حصہ ہیں، اور برزخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس حالات سے بچانے کے لیے آپ کے لیے کیا کہا گیا کہ سورہ التکاثر کی تلاوت کر کے سوئیں۔